بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ ناظرین کرام، بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیا کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور اس کے کچھ حصے ترکی امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تتاریوں کی قتل و غارت گری کی اماج کا بنے ہوئے تھے۔ یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاچیا کی رایا بغاوت کے لیے مادہ تھی اور سلطنت بازنطینی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی۔ لیکن پریشانی اور نا امیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی۔ ناظرین کرام، تیموری فوجوں نے ایشیا کوچک کی غارت گری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد ایشیا کوچک میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترکی امیروں کی قوت اسماعی کے لیے خالی ہو گیا۔ ناظرین کرام، بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ گورا میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا، دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا، باقی 3 جان بچا کر بھاگ گئی۔ ان میں سے سب سے بڑا لڑکا سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر ادرنا پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کی یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا لڑکا عیسیٰ بروسا آیا اور اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد سب سے چھوٹا لڑکا تھا لیکن سب سے لائق تھا۔ وہ ایشیا کوچک کے شمال مشرق میں ماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا۔ ناظرین کرام، شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی۔ محمد ایشیائی مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا، لیکن عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا۔ سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیا کوچک میں داخل ہوا۔ ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی، لیکن بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ ناظرین کرام، یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد اپنی ترکی فوج اور سرویا کے دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا۔ یہ بھی عجیب منظر تھا کہ ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی۔ آخرکار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمد نے اس کا تعاقب کیا۔ سرویا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئیں اور جنگ کی نوبت آنے والی ہی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالاں تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی لاش ایک دلدل میں پائی گئی۔ ناظرین کرام، تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام رایا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہ حیثیت سلطان کے اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خداداد فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل وہ تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے اس نے امن و صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش کی تمام سلطنتوں سے صلح کے معاہدے کیے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اس سے آخر وقت تک صلح قائم رکھی۔
لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، کرمانیہ، کریمان اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھیں۔ محمد نے ان سب کو تتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمانروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر کنات کر کے اس کی جان بخشی کی۔ ناظرین اکرام، اس نے درویشوں کے گروہ کو، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، شکست دے کر اس فرقے کا خاتمہ کر دیا۔ محمد کے بلند اخلاق اور اعلیٰ صاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق اللفظ ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھا، اپنے وعدوں کو سختی سے پورا کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ اس کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ عیسائی رعایا کی بہبودی کا اسے خاص طور پر خیال رہتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کسی قسم کی زیادتی کو روا نہ رکھتا تھا۔ ناظرین اکرام، اس نے ادب کی سرپرستی بڑی فیاضی سے کی، اور اس کے مختصر عہد حکومت میں شعر و شاعری کا مذاق عثمانیوں میں اول شروع ہوا تھا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بروسا میں مسجد خضر سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا، دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر میں مکمل کرائی، جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا، لیکن بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی تھی۔ ناظرین اکرام، اس نے اپنی مسجد کے قریب ہی 2 عمارتیں اور بنوائیں، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسری میں غریبوں کے لیے طعام خانہ۔ ناظرین اکرام، اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرمانرواؤں میں صرف محمد ہی ایسا تھا جس کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہیں ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، وہ پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئی تھی، ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور وہ اس نے کہ مختصر عہد حکومت میں ایشیا کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔